میرا نام احمد زمان ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تھا۔ شہر میں عجیب و غریب واقعات کو بھوت پریت، آسیب اور چڑیلوں سے منسوب کیا جاتا ہے۔ کئی ایک واقعات کا چشمدید گواہ میں خود رہ چکا ہوں۔ ان میں سے ہی ایک واقعہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہوا کچھ یوں، میں اپنی فیملی کے ساتھ رات 12 بجے آنے والا ہارر شو حقیقت دیکھ رہا تھا۔ یہ ایک حقیقت پر مبنی سلسلہ تھا۔ ہفتے کا آخری مصروف ترین دن گزار کر میں چھٹی کر کے گھر پہنچا۔ اگلے دن اتوار تھا، اس لیے مجھے گھر پہنچتے پہنچتے بہت دیر ہو گئی تھی۔ تقریباً رات کے 10 بج چکے تھے۔ آج سردی بہت زیادہ تھی، اس لیے لوگ اپنے اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے تھے۔ گلیوں میں بس سناٹا چھایا ہوا تھا، نہ آدم کی ذات، بس کہیں کہیں اسٹریٹ لائٹس روشن تھی۔ میں بائک پر سوار ہو کر اپنے گھر کی جانب رواں دواں تھا۔ سڑکوں پر کہیں کہیں آوارہ کتے بھونک رہے تھے، جو بری طرح بھونک رہے تھے۔ میں نے گھر پہنچ کر ڈور بیل دبائی۔ گھنٹی کی آواز سناٹے میں گونجتی چلی گئی۔ میں بے اختیار جھرجھری لے گیا۔ مجھے باہر کھڑے کافی دیر ہو چکی تھی، دروازہ کھولنے کوئی نہیں آیا۔ میں نے بےتابی سے دوبارہ ڈور بیل پہ انگلی رکھ دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا گھر میں سے اماں کی بیزار سی آواز آئی، کون ہے دروازے پہ؟ اتنی بھی کیا موت پڑی ہے؟ صبر کرو، ابھی آتی ہوں۔ اماں کی آواز سن کر میں نے سکا سانس لیا۔ چند لمحے بعد اماں آنکھیں ملتی ہوئی دروازے تک آئیں۔ مجھے ذرا حیرانی ہوئی کیونکہ اماں میرے گھر پہنچنے تک جاگتی رہتی تھیں، مگر آج وہ سو گئی تھیں۔ میں نے سوچا شاید اماں تھک گئی ہوں۔ اماں چپ چپ سی لگ رہی تھی۔ میں نے کھانا کھایا اور پھر میری آنکھ لگ گئی۔ میری آنکھ ٹی وی پر آنے والے شو کی آواز سے کھلی۔ میں نے دیکھا ٹی وی کے سامنے اماں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اماں کی دائیں طرف میری بڑی بہن یاسمین بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کے برابر میں میرا ہم شکل بیٹھا ہوا ہے۔ اماں کی دائیں جانب میرا بھائی صفدر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے برابر میں میری بہن اقرا بیٹھی تھی۔ اس وقت اسی بچی کا سین دیکھا جا رہا تھا، جس میں ایک خوبصورت سی بچی ایک کوڑے کے ڈھیر سے ملتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک نوجوان عورت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی جاتی تھی، اس کا چہرہ بھیانک ہوتا چلا گیا۔ اس لمحے میں وہ پروگرام دیکھنے میں اتنا مگن تھا، میں نے یاسمین کے برابر میں بیٹھے ہوئے شخص پر توجہ بھی نہ دی، جو کہ میرا ہی ہم شکل تھا۔ اچانک سے ہم سب کی توجہ ٹی وی اسکرین سے ہٹ گئی۔ آسمان سے ہیلی کاپٹر کی پنکھیں سنائی دینے لگا۔ ہم سب کمرے سے بھاگتے چلے گئے۔ میں چونکہ فرق پہ پڑا ہوا تھا، اس لیے مجھے اپنے اندر ہوئی۔ سب سے آگے یاسمین تھی۔ یاسمین کے ساتھ بیٹھا ہوا میرا ہم شکل تھا۔